بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خربوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل۔ ناظرین، پچھلے دو ویلاگز میں ہم نے یورک ایسڈ کا انٹروڈکشن، اس کے سائن اینڈ سمٹمز اور اس کے کمپلیکیشنز، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اور آج کا جو ویلاگ ہے نا، اس میں ہم یورک ایسڈ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، آپ کون سی فوڈ لے سکتے ہیں، کون سی ڈائٹ نہیں لے سکتے، آج بیسکلی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو بیسکلی جو آپ کا یورک ایسڈ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے دو اپروچز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو موڈیفائی کریں، اور دوسرا جو ہے پھر آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ اس کو موڈیفائی کریں۔ ٹھیک ہے، ڈائٹ پلس لائف سٹائل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں، ان میں چینجز لے کے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کافی حد تک جو یورک ایسڈ ہے نا، اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جو میڈیکیشن ہے اور ڈاکٹرز کا وزٹ ہے نا، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہم خوراک کی بات کریں گے کہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں خوراک آپ کی جو ہے نا، وہ بہت زیادہ جو ہے نا، وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ڈائٹ ہے اس کو ہم دو حصوں میں سپلٹ کرتے ہیں۔ ایک حصہ کہ ہم کون سی خوراک لے سکتے ہیں، اور ایک حصہ کہ ہم کون سی خوراک نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی وہ کون سی خوراک ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کہ جس میں پیورینز لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کا یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ پچھلے ویلاگ میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں جی، سب سے پہلے تو جو ریڈ میٹ ہے نا، بڑا گوشت جیسے ہو گیا، بیف ہو گیا، لیم، بکرے کا گوشت، اس سے آپ بچیں۔ آرگن میٹ، کچھ لوگوں کو دل، کلیجی، یہ مطلب چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے، اس میں یورک ایسڈ لیول زیادہ ہوتا ہے، آپ اس سے کمپلیٹلی جو ہے نا وہ اوائڈ کریں۔ پھر کچھ جو سبزیاں ہیں وہ ایسی ہیں جن میں آپ کی مشروم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سپینچ ہے، آپ کی پالک ہے، اور اسپیرگس ہے۔ مطلب یہ وہ سبزیاں جن میں آپ کا یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے، تو ان کو بھی آپ تھوڑا سا اپنی خوراک سے نکالیں، ایک چیز۔ دوسری بات جو ہوگی وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ مطلب جو اگر دالوں کی بات کریں، تو جو مسور کی دال ہے نا، اس میں یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے، تو ہوتا باقی میں بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اس کا کانٹینٹ پیورینز کا زیادہ ہوتا ہے، تو اس دال سے بھی آپ جو ہے نا حد الوسع جو ہے نا وہ آپ ٹرائی کریں کہ اس کو اوائڈ کریں، اس کو کم سے کم کریں اپنے کھانے میں۔ پھر اس کے بعد جی ہائی فیٹ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں نا، جن میں فیٹ لیول زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ بچیں۔ بیکری کی پروڈکٹس جو ہیں ان سے آپ بچیں، ان میں بھی مطلب یورک ایسڈ کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جی جو ہم سالن اکثر استعمال کرتے ہیں، گریوی وغیرہ، برات، شوربے میں جو یورک ایسڈ کا کانٹینٹ ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ پنیر، یسٹ، اس کے جو ایکسٹریکٹس ہیں جن مطلب فوڈ آئٹمز میں وہ یوز ہوئی ہے، ان کو آپ تھوڑا سا نا مطلب اپنی خوراک سے دور کریں، تو ایک وہ بھی ہے فیکٹر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی جو بیئر ہے، آپ کا الکوہل ہے، مطلب شراب کا انٹیک ہے، اس سے بھی آپ کا یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا نا اپنی خوراک میں سے دور کریں۔ پروسیسڈ فوڈ، جو آپ کو کین فوڈ ملتا ہے، کینز میں بند ہوا ہوتا ہے، اور جو یہ باربیکیوز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، ان میں یورک ایسڈ کا جو کنٹینٹ ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اس سے بھی اوائڈ کریں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کچھ ایسے مطلب فوڈز ہیں جن میں کہ مطلب آپ استعمال کریں گے، کچھ ڈائٹ اپنی موڈیفائی کریں گے، ان کو استعمال کریں گے، تو وہ ڈائٹ بھی یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے۔ تو دوسرا حصہ بیسکلی تو اس میں جی جو لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس ہیں، جن میں ایسی ڈیری پروڈکٹس جن میں فیٹ لو ہوتا ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ فروٹس یوز کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں، پالک اور وہ مشروم، اس کے علاوہ وہ آپ کا جو ہے نا یورک ایسڈ کا کانٹینٹ وہ آپ کا جو ہے نا وہ ڈاؤن کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی چیری ہے، چیری کا یوز آپ کر رہے ہیں، مطلب چیری استعمال کرنا شروع کر دیں، اکثر مطلب اپنے موسم میں وہ مل جاتی ہے، تو وہ آپ کا جو ہے نا یورک ایسڈ لیول اس کو ڈاؤن کرتا ہے۔ ایپل سائڈر وینیگار، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا استعمال جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک چمچ مطلب اس میں آپ اپنے کھانے میں یا اس میں مطلب ایز اے ڈرنک آپ یوز کریں، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اس کے بعد جی بیکنگ سوڈا ہے، اس کا اگر ایک آدھ چمچ جو آپ جو ہے نا وہ پانی میں حل کر کے لے لینا، تو وہ آپ کا یورک ایسڈ جو کنٹینٹ ہے نا اس کو بھی لو کرتا ہے۔ ماڈریٹ اماؤنٹ آف کافی، بہت زیادہ نہیں، لیکن اگر ایک درمیانے مطلب ایک اس پہ اسکیل پہ رکھ کے جو آپ کافی کا انٹیک کریں گے نا،
تو کافی جو ہے نا وہ آپ کا جو یورک ایسڈ لیول ہے نا اس کو کم کرتی ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں، جو پانی آپ زیادہ پئیں گے یورک ایسڈ اس میں ڈیزالو ہوگا، فلٹریشن اچھی ہوگی، اور جو کڈنیز ہے نا وہ مطلب اس کو کریں گے یا فلش آؤٹ کریں گے، اور وہ تو یہ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ مطلب اپنے یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے نا سلاد، ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے نا جن میں فائبر کنٹینٹ، ایسی ڈائٹ جیسے آپ کا اسبگول کا چھلکا ہو گیا، یہ چیزیں ان کو اگر آپ اپنے مطلب اس خوراک میں ایڈ کریں گے، زیادہ لے کے آئیں گے، تو وہ بھی جو ہے نا یورک ایسڈ لیول کو نا کم کرے گا۔ تو یہ تو کچھ ایسی خوراکیں تھیں کہ جو ہمیں نہیں لینی چاہیے اور جو لینی چاہیے، اس پہ تو ایک ڈیبیٹ ہوگی، اور کافی حد تک یہ اس چیز کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم اپنا لائف سٹائل کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں سب سے پہلے تو ہائیڈریشن ہے، جیسے کہ بتا چکا ہوں، پانی زیادہ پئیں۔ پانی آپ جتنا زیادہ پئیں گے یورک ایسڈ لیول اتنا ہی زیادہ کم ہوگا۔ بیسکلی ڈی ہائیڈریشن، پانی کم پینا، تو وہ آپ کے یورک ایسڈ لیول کو ہائی کرتا ہے۔ پھر جو ہے نا ایک ماڈریٹ ایکسرسائز جو ہے نا وہ آپ لازمی کریں جی۔ ایکسرسائز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کا ویٹ گین ہے، آپ کی ڈائبٹیز ہے، آپ کی ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کا یورک ایسڈ لیول ہائی ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے، یہ جتنی ساری چیزیں نا یہ آپ کی جو ہے نا ہائپر ٹینشن اور یہ ساری چیزیں، یہ آپ کی ماڈریٹ اماؤنٹ آف جو ایکسرسائز ہے نا اس سے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیئر انٹیک کم، اور جو ہے نا آپ کا جو سٹریس لیول ہے نا، سٹریس کو کم کریں۔ جتنا آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، فائنینشیل سٹریس ہوگی، آپ کا ورک لوڈ جتنا زیادہ ہوگا نا اتنا زیادہ آپ کا پریشر آپ کے دماغ پہ پڑے گا، سٹریس بڑھے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یورک ایسڈ لیول بڑھے گا۔ تو سٹریس کو کم کیجئے، نیند لیجئے، اچھی نیند لینا انڈائریکٹلی ایک وہ اس کے ساتھ ایک اس کو ریلیشن ہے کہ آپ یورک ایسڈ لیول کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جو آپ کے افیکٹڈ جوائنٹس ہیں نا جہاں پہ آلریڈی ہو چکا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ریسٹ دیجئے، ان پہ بہت زیادہ سٹریس نہیں دیجئے، ان پہ بہت زیادہ وزن نہیں بڑھائیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افیکٹڈ جو جوائنٹ ہے نا جو متاثر ہو چکا ہے آپ کے آرتھرائٹس سے، گاؤٹ سے، مطلب ہائپر یوریسیمیا، ہائی یورک ایسڈ لیول کی وجہ سے، اس جوڑ کو تھوڑا سا ایلیویٹ کریں، اٹھا کے رکھیں، وہ بھی جو پین ہے نا، یہ جو سمٹمز ہیں گاؤٹ کی جو فلیئر ہو رہی ہیں ان کو کم کرے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی کہ مطلب آپ لائف سٹائل کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں لے سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ کنٹینیوسلی اور اپنی زندگی میں ایک مطلب اس کو ایک ٹائم دیں گے، اس کی پارٹیسپیشن ہوگی، تو بلیو می 90% تک آپ کو مطلب میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ڈاکٹر وزٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ گھر بیٹھے ان قدرتی طریقوں سے اور جو خوراک ہے اس کو موڈیفائی کرنے سے آپ اپنا جو ہے نا یورک ایسڈ لیول اس کو کم کر سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے۔ ویٹ مینجمنٹ بہت ایک بڑی چیز ہے اس میں کہ آپ جتنا اپنا ویٹ مینیج کریں گے، ویٹ کم رکھیں گے، اتنا زیادہ جو ہے نا گاؤٹ کے سمٹمز اور آرتھرائٹس کے اور ہائپر یوریسیمیا کے، ہائی یورک ایسڈ کے، وہ آپ کو کم پریشان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے گا کہ لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز اور پاپ اپس آپ تک آ سکیں۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو صحت دے۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔